خلاف ایک سازش رچائی، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، پھر ڈان لیگز بنائی گئی، پھر پاناما لیگز آئی۔ پاناما لیگ وہی ہے جس میں سینکڑوں لوگ تھے مگر صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کیا۔ جب اس میں سے بھی کچھ نہیں ملا تو بات اقامہ پہ آ گئی۔ آج بھی آپ نے دیکھا ایک اور پنڈورا باکس کا ڈرامہ رچایا گیا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ نیازی کو کلین چٹ دینا اور یہ دنیا کو بتانا کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں، صرف ایک نیازی گھڑی چور، نیازی گھڑی چور کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایماندار شخص ہے۔ نیازی ایک کریکٹر لیس انسان ہے۔ جب میں کہتا ہوں کریکٹر لیس تو اس میں ہر چیز کور ہوتی ہے کہ جس انسان کا نہ کوئی کریکٹر ہے۔ میں وہ الفاظ اب کہنا نہیں چاہتا، ہم شور کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جس کے خلاف دنیا کی عدالتوں میں فیصلے آئے ہیں، اس کو جو ہے یہ صادق الامین جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ واٹ اے شیم فار اس۔ پھر آپ دیکھیں لندن کی عدالتوں میں جس طریقے سے جو ہے یہ فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی ہمارے عدالتی نظام کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جس کا نظام پورا اسلامی ہے، ان ججز کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافروں سے بدتر ہیں، کیونکہ جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے میرٹ پہ کیے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم امریکہ کی عدالتوں میں فیصلے آتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، انگلینڈ کی عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اس طرح کا انسان ہم نے پاکستان پہ امپوز کیا ہوا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی بدبختی ہے پاکستان کی، کہ اس طرح کے کریکٹر لیس انسان کو پاکستان میں بٹھا کے پاکستان کی اکانومی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انشاءاللہ وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ جس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کی پوری مشینری دنیا بھر میں چلائی گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ سے سرخ رو کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ سرخ رو ہوگا۔ نواز شریف نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ دن بدن ہر چیز سب کے سامنے لے کے آ رہا ہے کہ وہی پاکستان کا ایک محب الوطن لیڈر ہے۔ نواز شریف زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔